نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ہر قسم کی تعریف و ثنا، ہر طرح کا شکر، تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت ہے، عزت اور ذلت ہے، بلندی اور پستی ہے، رزق کی فراوانی اور تنگی ہے، نہ کوئی اس کا مشابہ ہے، نہ ہمسر نہ نظیر، نہ کوئی اس کا مماثل ہے، نہ مقابل نہ بدل۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے، جنہیں رب کائنات نے امام المرسلین بنا کر شفیع المذنبین کا اعزاز عطا فرما کر راحت المسکین کا شرف عطا فرما کر رحمت للعالمین کا لقب عطا فرما کر اور خاتم النبیین کا تاج پہنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے، جس کی تشریف آوری کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئی۔ اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد صدر ذی وقار، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، آج کے اس حسین اور دل نشین پروگرام کے اندر میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ امید ہے آپ جاگ کر ہوش سے، جوش سے، پیار سے، محبت سے، عقیدت و ارادت سے سماعت فرمائیں گے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے،
اس میں آسمان کا خالق و مالک فرما رہا ہے، کائنات کے بسنے والوں، کائنات کے رہنے والوں، اگر کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، فوز و فلاح پانا چاہتے ہو، جنت کا حصول چاہتے ہو اور بہشت کا دخول چاہتے ہو، تو آپ کو اس طرح کا مومن بننا ہوگا، اس طرح کے ایماندار بننا ہوگا جس طرح کے مومن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ کون ہے صحابہ؟ گوجرانوالہ کی سرزمین پہ ہر سال کارکنان عظمت صحابہ کانفرنس کا انعقاد کر کے گوجرانوالہ کے اندر صحابہ کی فضا کو بلند کرتے ہیں۔ جانتے ہو جن کی عظمت کے لیے، جن کی رفعت کے لیے، جن کی معرفت و بلندی کے لیے کارکنان عظمت صحابہ میدان عمل میں ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ انشاءاللہ آج کی کانفرنس کے اندر میری جماعت کے علماء، خطباء، شرفاء، فضلاء، عمراء، زعماء اس حال سے صحابہ کی ایسی فضا بلند کریں گے کہ پاکستان کے کونے کونے سے انشاءاللہ صحابہ کی عظمت کا پرچم لہراتا ہوا نظر آئے گا، اور ختم نبوت کے دیوانے میدان عمل میں ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لگاؤ گے؟ یہ میں نے دسو عظمت شہبال روٹی بھی دیتی ہے کہ نہیں؟ تو پھر بھوکے بولن گے کی؟ چلے کوئی بات نہیں، عظمت صحابہ، شان صحابہ، انکاری علامت ظہیر حضرت علامت طارق محمود یزدانی اور صحابہ کے دیوانوں، پی ٹی آئی والوں نے اسلام آباد کے ایوانوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے عمران خان کے نعروں سے۔ تم ان کو بتاؤ یہ دیوانے صحابہ کی عظمت کے نعرے لگائیں گے، پاکستان میں عظمت صحابہ کا غلغلہ مچائیں گے، رکاوٹ بننے والوں سے ٹکرائیں گے۔ ڈرے ڈرے بیٹھے ہو، کوئی خوف ہے؟ کوئی خطرہ ہے؟ باہر فوج بندوقہ لے کے کھڑی ہے؟ اٹھو، اپنے اکابر کی تاریخ کو دیکھو۔ میرے اکابر نے کٹ جانا گوارا کر لیا، مٹ جانا گوارا کر لیا، مر جانا گوارا کر لیا، صحابہ کی عظمت پہ آ جانے دینا گوارا کرو گے؟ آج صحابہ پہ باتیں کرنے والوں، صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے والوں، سن لو، احسان الہی شہید کے اس روحانی فرزند کا پیغام سن لو۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، علامہ ظہیر کی طرح کٹ جانا گوارا، صحابہ سے بے وفائی کرنا گوارا نہیں۔
اس حال سے باہر نہیں جا رہی. میں آپ کی آواز اسلام آباد کے ایوانوں تک اور اسلام آباد کے ایوانوں سے لے کے ایران تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ میرے پیغمبر جناب محمد کے صحابہ کے نعرے لگتے رہیں گے اور صحابہ کی عظمت کے جھنڈے بلند ہوتے رہیں گے. عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، ہاتھوں کو بلند کر کے عظمت صحابہ، شان صحابہ، دفاع صحابہ. تمہیں کیا معلوم ہے صحابہ کون ہے؟ آج مومنین بن سکتے ہیں، مسلمین بن سکتے ہیں، آج مواحدین بھی بن سکتے ہیں، مجاہدین بھی بن سکتے ہیں، آج عابدین اور زاہدین بھی بن سکتے ہیں، آج صابرین اور شاکرین بن سکتے ہیں، آج خطیب بھی بن سکتے ہیں، ادیب بھی بن سکتے ہیں، حسیب بھی بن سکتے ہیں، لبیب بھی بن سکتے ہیں، لیکن آج کوئی صحابی بن سکتا نہیں. اونچی کہو کوئی صحابی بن سکتا. کیوں؟ صحابی نمازیں پڑھنے سے نہیں بنتا، صحابی روزے رکھنے سے نہیں بنتا، صحابی صدقات و خیرات سے نہیں بنتا، صحابی تسبیحیں پڑھنے سے نہیں بنتا، مجاہدہ کرنے سے نہیں بنتا، صحابی رٹے لگانے سے نہیں بنتا، ذکر و اذکار کرنے سے نہیں بنتا، عبادت و ریاضت سے نہیں بنتا. صحابی بنتا ہے تو ایمان کی حالت میں محمد کے چہرہ اقدس کو دیکھنے سے بنتا ہے. تمہیں کیا معلوم ہے وہ کیسے؟ اور صحابہ کیوں نہ اتنے پیارے ہوتے؟ وہ چہرہ ہی اتنا خوبصورت تھا، وہ چہرہ ہی اتنا خوبصورت تھا کہ جس چہرے کے بارے میں حسان کو کہنا پڑا اجمل من کلم ترکت عینی واحسن من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یہ تو حسان ہے. ابو ہریرہ کو بھی کہنا پڑا ما رأیت شیئا احسن منہ، ما رأیت شیئا احسن منہ. میں نے آسمان پہ چمکنے والے ستاروں کے حسن کو بھی دیکھا ہے، میں نے چمکتے دھمکتے چاند اور سورج کو بھی دیکھا ہے، میں نے پہاڑوں پر سفید خیمے لگانے والی برف کو بھی دیکھا ہے، میں نے زمین پہ اگنے والے سبزے کی خوبصورتی کو بھی دیکھا ہے، میں نے نباتات کو بھی دیکھا ہے، جمادات کو بھی دیکھا ہے. ہائے کیا پوچھتے ہو؟ کائنات کے امام کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ رب نے اس جیسا کائنات میں بلایا ہی کوئی نہیں. نعرہ تکبیر، شان رب العالمین، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، خطبہ اہل حدیث. ایک اور بولا، برا بن عازب بھی بولے کہ لم ارى شيئا احسن منه. جابر بھی بولے فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ. یہ سارے اپنی اپنی بولی بول رہے ہیں. ایک صاحب دل بھی بولا، اس نے کہا فَلَمْ نَرَى مِثْلَهُ فِي النَّاسِ حَيًّا وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْمَوْتِ عَدِيلٌ. اور پھر وہابی کو بھی جوش آیا، وہابی کو بھی کتنے ڈر گیا تو جوش، وہابی کو بھی. لوگ تم پہ الزام لگاتے ہیں تم سوئے ہوئے ہو، غفلت کی اوڑھنی اوڑھے ہوئے، سستی اور کاہلی کے مارے ہوئے.
तुम आराम से बैठे हुए हो, अहले हदीस को जला लाओ, फिर अहले हदीस भी बोलो। ओ अहले हदीस को गाली देने वालों, ओ अहले हदीस को बुरा कहने वालों, ओ अहले हदीस पे तनकीद करने वालों, सुन लो। हमारा बाबा भी बोला, उसने कहा रोशन चेहरा कद काठ बनतर बनावट, खत्म हो गई ये सोने ते सजावट, किसे माने हो जे सोना नहीं जनिया, जिमें अपनी मर्जी मुताबिक सी बनया। मुसव्विर ने बस इंतहा कर सुटी, बड़ी नीच दे नाल तस्वीर कटी, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम ही तोड़ दिता। हाय हाय हाय, ये जमीन पर फर्श पर अपनी बोलियां बोल रहे हैं, ये फर्श पर अपनी अपनी बोलियां बोल रहे हैं। कोई कहता है तलवार की धार से ज्यादा खूबसूरत, कोई कहता है चांद से ज्यादा खूबसूरत, कोई कहता है जमादात नबातात इंसानों से ज्यादा खूबसूरत। जिब्रील को भी जोश आ गया, उसने कहा तुमने देखा ही क्या है? मैं जिब्रील से पूछो, मैं जिब्रील से पूछो। मैं जिब्रील वो हूं जिसने अपनों को भी देखा, बेगानों को भी देखा। मैंने सफीहुल्लाह को भी देखा, सफीहुल्लाह की उम्मत को भी देखा, नजीहुल्लाह को भी देखा, नजीहुल्लाह की उम्मत को भी देखा, खलीलुल्लाह को देखा, खलीलुल्लाह की उम्मत को भी देखा, ज़बीहुल्लाह को देखा, ज़बीहुल्लाह की उम्मत को भी देखा, रूहुल्लाह को देखा, कलीमुल्लाह को देखा, उसकी उम्मत को देखा। मैंने अपनों बेगानों को देखा, यारों अबयारों को देखा, सज्जनों दुश्मनों को देखा, छोटों बड़ों को देखा, अमीरों गरीबों को देखा, कालों गोरों को देखा, और मैंने मशरक वालों को देखा, मगरब वालों को देखा, शमाल वालों को देखा, हाँ जनूब वालों को देखा। मैं कायनात के चप्पे चप्पे से होके आया हूं, मैंने पूरी कायनात में मोहम्मद जैसा एक भी नहीं देखा। नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफा। अब मैंने उन जैसा, मेरे रब की गैरत को जला ला गया, आसमान वाले की गैरत, हमें गालियां देता है, अहले हदीस पे तबर्रा करता है, अर्श वाले की गैरत को जला लाया। उसने कहा फर्श वालों तुम भी सुन लो, अर्श वालों तुम भी सुन लो, नूरियों नारियों तुम भी सुन लो, हाँ हाँ शरक वालों, गरब वालों, शमालो जनूब वालों, अरब अजम वालों, तुम भी सुनो। क्या बातें कर रहे हो, उस जैसा नहीं देखा। मैं कायनात का मालिक हूं, मुझसे पूछो कहां देखोगे, मैंने उस जैसा बनाया ही कोई नहीं। तुम्हें दिखाई तो तब देगा अगर मैंने उस जैसा, इस पैगंबर को जिसने ईमान की हालत में देखा उसको क्या कहते हैं? ऊंची कहो क्या कहते हैं? सहाबी। और सारे बोल के कहो क्या कहते हैं? सहाबी। हाय हाय हाय। फिर मेरे ज़हन में एक और बात आ गई, ये चेहरा कैसा चेहरा है? जिस चेहरे पर अबू बकर की निगाह पड़ी तो सिद्दीक बन गया, जिस चेहरे पर उमर की निगाह पड़ी तो फारूक बन गया, जिस चेहरे पर उस्मान की निगाह पड़ी ज़िन्नुरैन बन गया, अली की निगाह पड़ी तो हैदर करार बन गया, माविया की निगाह पड़ी तो कातिब वही बन गया। और उस चेहरे के क्या कहने, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की निगाह पड़ी तो मुफस्सिर कुरान बन गया, अबू हुरैरा की निगाह पड़ी तो मुहद्दिस ज़मान बन गया। उसके क्या कहने, तुम्हें क्या बताऊं, क्या सुनाऊं। और उस पर अगर हंज़ला की निगाह पड़ी तो गसीलुल मलाइका बन गया, हमजा की निगाह पड़ी तो सैयदुश शुहदा बन गया, खालिद इब्ने वलीद की निगाह पड़ी तो सैफुल्लाह बन गया, अबू उबैदा की निगाह पड़ी अमीन उम्मत बन गया, हसनैन की निगाह पड़ी जन्नत के जवानों के सरदार बन गए। क्या पूछते हो, हबशे से आने वाले काले से रंग के गुलाम बिलाल की निगाह पड़ी
اس کی عظمت اور رفعت کے تمہیں کیا پتہ ہے؟ اور آج باتیں کرتے ہو. صحابہ بھی آج تان و تشریح کرتے ہو نبی کے دیوانوں کو. اس دنیا کو چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں جانا ہے نا. وہاں علماء بھی جائیں گے, فقہا بھی جائیں گے, وہاں امام بھی جائیں گے, مقتدی بھی جائیں گے, وہاں سارے جائیں گے. رب پوچھے گا کیا لے کے آئے ہو؟ کوئی عالم اپنا علم پیش کرے گا, کوئی ہاں اپنی تفسیر, کوئی مفسر اپنی تفسیر پیش کرے گا, کوئی محدث اپنی احادیث پیش کرے گا, کوئی مفکر اپنی تحقیق پیش کرے گا, اور کوئی حفاظ اپنا حفظ پیش کریں گے, قراء اپنی قرات پیش کریں گے, فقہا اپنی فقاہت پیش کریں گے. کیا پوچھتے ہو؟ اولیاء اپنی ولایت پیش کریں گے. سامنے بلال بھی کھڑا ہے, عمار بھی کھڑا ہے, یاسر بھی کھڑا ہے, ہائے ہائے صہیب بھی کھڑا ہے, سلمان بھی کھڑا ہے, اور تم کیا لے کے آئے ہو؟ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں, ان سے ایک اضافی چیز ہم بھی لے کے آئے ہیں. کیا لے کے آئے ہو؟ تیرے نبی کے چہرے کا دیدار لے کے آئے ہیں, تیرے پیغمبر کے چہرے کی زیارت والا عمل لے کے آئے ہیں. کہا تمہارے بارے میں تو میں نے دنیا میں کہہ دیا, لا تمسن نار مسلمن رہانی, جاؤ جس نے ایمان کی حالت میں میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ لیا ہے, میں نے ان پہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا. نعرہ تکبیر, عظمت صحابہ. اور صحابہ اکرام کی عظمت کیا کہتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے عظمت تو ہے, لیکن انہوں نے اہل بیت کا احترام نہیں کیا. اعتراض کیا ہے؟ انہوں نے اہل بیت کا احترام نہیں کیا. تجھے کس بے وقوف نے یہ کہہ دیا؟ ہم نبی کے اہل بیت کا آج بھی احترام کرتے ہیں, اسی طرح کرتے ہیں جس طرح صحابہ کیا کرتے ہیں. کس طرح کرتے ہیں؟ جس طرح. کیوں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ہمیں یہ اصول اور ضابطہ قرآن نے دیا ہے. دیکھو صحابہ نے کس طرح اہل بیت کا احترام کیا ہے. امام ذہبی کی اعلام النبلاء اٹھاؤ, ابن عساکر کی تاریخ دمشق اٹھاؤ, دونوں کے اندر موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی, اونچی کہو رضی اللہ تعالی, ایک مرد عورت کا نماز جنازہ پڑھا کے واپس تشریف لا رہے ہیں. جب واپس ہوئے راستے میں ایک جگہ ابو ہریرہ نے دیکھا نبی کا نواسا حسین بیٹھا ہوا ہے رضی اللہ تعالی عنہما. اس نے دیکھا حسین بیٹھے ہوئے ہیں, قریب آیا, حسین کو سلام کیا, پاس بیٹھ گئے. باتیں کرتے کرتے ابو ہریرہ کی نگاہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی کے پاؤں پہ پڑی. کیا دیکھا؟ حسین کے پاؤں پہ گرد و غبار پڑا ہوا ہے. کیا کیا؟ ذرا اس سے بڑا ادب دکھا تو صحیح. بزرگ بھی ہے, 5374 حدیثوں کا راوی بھی ہے, نبی کا صحابی بھی ہے, حسین سے بڑا بھی ہے. تو کہتا ہے ادب نہیں کیا, احترام نہیں کیا. یہ دیکھ ابو ہریرہ کی نگاہ پڑی, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاؤں پر مٹی پڑی ہوئی دیکھی. کیا کیا؟ فجعل ابو ہریرہ ينفذ التراب عن قدميه بطرف ثوبه. ابو ہریرہ نے اپنا
اپنا رومال اتار کے حسین کے پاؤں سے مٹی صاف کرنا شروع. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا, بڑے حیران ہوئے. فقال الحسین یا ابا ہریرہ وانت تفعل ھذا, یہ آپ کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بڑے ہیں, آپ نبی پاک کے صحابی ہیں, آپ بڑی شان عظمت کے مالک ہیں, آپ بڑی رفعت معرفت اور بلندی کے مالک ہیں, آپ یہ نہ کریں. تو حضرت ابو ہریرہ نے پتہ کیا کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ. ابو ہریرہ نے کہا حسین جس طرح تو میرے مقام سے واقف ہے اس طرح میں تیرے مقام سے بھی واقف ہوں. میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے آقا جناب محمد منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے تھے. وہ نبی جس نے خطبے میں تنکا توڑنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی, وہ پیغمبر اور جس نے کبھی کسی کو اشارہ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ جب مسجد میں آتے محبوب آپ کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھ کر خطبہ چھوڑ کے منبر سے نیچے اتر آیا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کائنات کا امام نماز پڑھا رہا تھا, کائنات کا امام سجدے میں پڑا ہوا تھا, حسنین کریمین نبی کی پشت پہ سوار ہو جاتے, ہائے ہماری طرف پکڑ کے غصے سے کھینچ کے نیچے نہیں پھینکتے. ابو ہریرہ تو نے دنیا کو کیا بتایا؟ فرمایا ہم نے دیکھا جب آپ نبی کی پشت پہ سوار ہوتے آمینہ کا لال سجدہ ہی لمبا کر لیا کرتا تھا. نعرہ تکبیر, عظمت صحابہ, عظمت اہل بیت. ہم نے سنا ہمارے آقا نے آپ کے بارے میں بھی آپ کے بارے میں بھی کہا تھا کہ یہ میرے دونوں بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اس لیے میں تیرے مقام سے واقف ہوں, تیرے مرتبے سے واقف ہوں, تیری عظمت سے واقف ہوں, تیری رفعت سے واقف ہوں, تیری معرفت سے واقف ہوں, تیری بلندی سے واقف ہوں. فقال ابو ہریرہ ہائے ہائے دانی فواللہ لو یعلم الناس منک ما عالموا لحملوک علی رکابک. ہائے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اور حسین جس طرح میں آپ کی عظمت سے رفعت سے آگاہ ہوں, جس طرح میں آپ کے مقام سے واقف ہوں, جس طرح میں آپ کی عزت و عظمت سے آگاہ ہوں, اگر دنیا والوں کو تیرے مقام کا پتہ چل جائے, تیری عظمت کا پتہ چل جائے, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ تجھے اپنے کندھوں پہ اٹھائے پھرے کبھی تیرے پاؤں زمین پہ لگنے ہی نہ دے. نعرہ تکبیر, شان حسنین کریم ہے. ہائے ہائے ہائے, تو کہتا ہے یہ ادب کس نے سکھایا؟ صحابہ نے. کس نے؟ صحابہ نے. اونچی کہو کس نے؟ صحابہ نے. اہل بیت کا یہ احترام کس نے سکھایا ہے؟ صحابہ نے. تو گالیاں دیتا ہے صحابہ کو, ابھی نہیں سمجھ آئی. ابن عبد البر کی الاستیاب اٹھاؤ, ابن امام سعدی کی علام النبلا اٹھاؤ, امام ابن حجر اسقلانی کی تہذیب التہذیب اٹھاؤ, اور کنز العمال اٹھاؤ, تاریخ دمشق اٹھاؤ, ان ساری کتابوں کے اندر موجود ہے. کہتا جی صحابہ کرتے ہوں گے, ابو بکر عمر عثمان نہیں کرتے. ابو بکر عمر عثمان نہیں کرتے, نہیں کرتے تھے. تجھے بتاؤ ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, ان کی عظمت کا, ان کے ہاں اہل بیت کا احترام. یہ سواری پہ سوار ہیں, عمر بھی ہیں, عثمان بھی ہیں, ابو بکر بھی ہیں. دو تین آیتوں میں یہ دونوں ہیں عمر عثمان, ایک میں ابو بکر بھی ہیں, تینوں ہیں. سواری پہ سوار ہو کے مدینے سے باہر نکلے, ایک دم سواری کو روکو, نیچے اتر آئے.
لوگ حیران ہو گئے، کیا ہوا ہے؟ خیریت ہے؟ آپ نیچے کیوں اترے ہیں؟ عمر جی خیریت ہے؟ اب ذرا لکھو عمر ابن خطاب کا جواب، سینے کی تختیوں پہ لکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ادھر دیکھو وہ سامنے نبی کا چچا عباس آ رہا ہے، ان کے احترام میں سواری سے نیچے اتر آیا۔ تو کہتا ہے احترام نہیں کرتے تھے؟ اور اہل بیت کا احترام سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھو، اہل بیت کا احترام جاننا ہے تو صحابہ سے جانو۔ ان کو گالیاں دیتا ہے جن کے بارے میں آسمان کا خالق و مالک اپنی مقدس کتاب میں 750 آیات نازل کرتا ہے۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ تیرا لیول کیا ہے؟ تیرا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ تیری شان و عظمت کیا ہے؟ تو صحابہ پہ بھونکتا ہے۔ انشاءاللہ یہ کارکنان عظمت صحابہ رب محمد کی قسم ہے اہل حدیث کا ہر فرق کٹ جائے گا۔ صحابہ کی عظمت پہ ایک لفظ بھی سننا گوارا، اونچی کہو گوارا نہیں کرے گا۔ قرآن کریم پڑھ کے دیکھ تو صحیح صحابہ ہے کون جو اہل بیت کی عظمت فضیلت ہمیں بتا رہے ہیں؟ کون ہے صحابہ؟ قرآن کریم سے پوچھئے کہ چاول دے لیے تو بلا پوچھے، اونچی کہو پوچھے، پھر آپ نے بولنا ہے، بولو گے صحابہ کی عظمت پہ بولو گے، صحابہ کا نعرہ گونجے گا۔ پھر میں سوال کرتا ہوں مجھے بتلاؤ قد افلح المومنون کون ہے؟ نہیں 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 ابھی نہیں بولے آپ۔ قد افلح المومنون کون؟ صحابہ۔ اونچی بتاؤ قد افلح المومنون کون؟ صحابہ۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون کون؟ صحابہ۔ والذین هم عن اللغو معرضون کون؟ صحابہ۔ والذین هم للزکاة فاعلون کون؟ صحابہ۔ والذین هم لفروجهم حافظون کون؟ صحابہ۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون کون؟ صحابہ۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون کون؟ صحابہ۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون کون؟ صحابہ۔ والذین معه کون؟ صحابہ۔ اشداء علی الکفار کون؟ صحابہ۔ رحماء بینہم کون؟ صحابہ۔ تراہم رکعا سجدا کون؟ صحابہ۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کون؟ صحابہ۔ ذرا مجھے بول کے بتاؤ کنتم خیر امت اخرجت للناس کون؟ صحابہ۔ مجھے بول کے بتا لقد رضی اللہ عن المومنین کون؟ صحابہ۔ شہداء علی الناس کون؟ صحابہ۔ مجھے بتا لہم مغفرۃ واجر عظیم کون؟ صحابہ۔ مجھے بتا بول کے والسابقون الاولون کون؟ صحابہ۔ مجھے بتا لہم جنات کون؟ صحابہ۔ مجھے بتا کلم وعد اللہ الحسنی کون؟ صحابہ۔ مجھے بول کے بتا میں تجھ سے پوچھنے آیا ہوں اولئک هم الوارثون کون؟ صحابہ۔ اولئک هم المقربون کون؟ صحابہ۔ اولئک هم الصادقون کون؟ صحابہ۔ اولئک هم الراشدون کون؟ صحابہ۔ اولئک هم الفائزون کون؟ صحابہ۔ مجھے بول کے بتاؤ اولئک هم المهتدون کون؟ صحابہ۔ اولئک هم المفلحون کون؟ صحابہ۔ یوں ہی بولتے جاؤ۔ میں اسی لیے کہتا ہوں رب ذوالجلال کی قسم ہے کلی کلی کہتا ہوں ہم محمد کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ بولے گا جو صحابہ سے محبت کرتا ہے انشاءاللہ نبی کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں کرتے ہو انشاءاللہ۔ عقیدے کی بات بھی کر جاؤں ہم محبت کرتے ہیں صحابہ سے ان کی نمازوں کی وجہ سے نہیں، ان کے روزوں کی وجہ سے نہیں، ان کی صداقت و عدالت کی وجہ سے نہیں، ان کی سہانت و فطانت کی وجہ سے نہیں۔ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں ان کی سخاوت و شرافت کی وجہ سے نہیں، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں ان کی صحبت کی وجہ سے نہیں، ہاں ان کی خشیت کی وجہ سے نہیں، ان کی صحابیت کی وجہ سے نہیں، ہم صحابہ سے محبت بھی کرتے ہیں من
नारे तकबीर, अज़मत सिहाबा, शान सिहाबा, मुकाम सिहाबा, कारकुरानी अज़मत सिहाबा, हज़रत अल्लामा तारिक महमूद यज़दानी। करते हो मोहब्बत? ऊंची आंख उठा के बताओ, करते हो मोहब्बत? इंशाअल्लाह। फिर मैं बोलने लगा हूं, आपकी आवाज गुजरावाला के दर्रो दीवार में गूंजनी चाहिए, ताकि पता चल जाए सहाबा के दीवाने आए हैं, परवाने आए हैं, मस्ताने आए हैं। रब्बे जुल जलाल की कसम है, गुजरावालियों को पता चल जाए ये दीवाने ये पैगाम देने आए हैं कि हम सहाबा की अजमत का ललगला मचा के छोड़ेंगे, कुरान और सुन्नत का परचम लहरा के छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह, लहराओगे? इंशाअल्लाह। हमारा प्यार सिहाबा, नहीं 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 नहीं, सारे बोल के जो प्यार करते हैं, हमारा प्यार सिहाबा, हमारी उल्फत सिहाबा, हमारी चाहत सिहाबा, हमारी मोहब्बत सिहाबा, हमारी उल्फत सिहाबा, हमारी सोच सिहाबा, हमारी फिक्र सिहाबा, हमारी लगन सिहाबा, हमारी तड़प सिहाबा, हमारी आन सिहाबा, हमारी शान सिहाबा, हमारी पहचान सिहाबा, हाय हाय आका के यार सिहाबा, अलियों के सरदार सिहाबा, शाहों के सुल्तान सिहाबा, नबी के शाहकार सिहाबा, ऊंची बोल के बताओ ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए शाहों के सुल्तान सिहाबा, फारसे कुरान सिहाबा, अहमद की कान सिहाबा, आका के दरबार सिहाबा, आका पे कुर्बान ऊंची बोल के बताओ आका पे कुर्बान सिहाबा, हम सब की जिंद जान सिहाबा। फिर मुझे कहने दो, और नबी के सहाबा को गाली देने वालों और नबी के सहाबा को बुरा कहने वालों, सुन लो, ये पैगाम घर घर पहुंचा दो, तेरे कहन नाल कुछ भी नहीं होना, इंशाअल्लाह, तेरे कहन नाल कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। तू इथे भी रोना, तू उथे भी रोना, इंशाअल्लाह। तेरे चे मुसलमान लखा हजारा, मैं मुहम्मद दे सहाबा दे पैरा दी जुत्ती दुआरा, जे उन्हां दे सीने च ईमान कोई नहीं, खुदा दी कसम फिर दुनिया ते मुसलमान कोई नहीं।